السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ غزہ میں صہیونی فوج کا خونی کھیل ختم نہیں ہو رہا۔ اسرائیلی طیاروں نے فلسطینی پناہ گزینوں کے مرکز پر خوفناک بمباری کر دی ہے۔ حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت کم از کم 17 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ چند گھنٹوں کے دوران شیخ رضوان محلے میں قائم اقوام متحدہ کے شیلٹر کو 2 مرتبہ بمباری کا نشانہ بنایا گیا۔ پہلے حملے کے بعد وہاں سے لوگوں کو نکلنے کی دھمکیاں دی گئی، اور جب امدادی کارکنان وہاں سے پہلے حملے کے بعد لاشوں کو وہاں سے نکال رہے تھے، اس وقت پھر سے بمباری کر وہاں قتل عام مچایا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہر طرف لاشیں اور اس کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں۔ وہیں بریج کیمپ اور زیتون محلے پر بھی اسرائیلی طیاروں نے حملہ کیا ہے، جس میں بھی متعدد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ وہیں اسرائیلی افواج نے اسپتالوں کو بھی نہیں بخشا ہے، وہاں بھی حملے جاری ہیں۔ رپورٹس کے مطابق 10 ماہ کی مدت میں اسرائیلی طیاروں نے اسپتالوں پر 1000 سے زائد حملے کیے ہیں۔ باوجود اس کی کہ پوری دنیا اس پر متفق ہے کہ اسپتالوں پر حملہ جنگی جرم ہے، لیکن اب بھی مغربی دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ حزب اللہ نے لبنانی علاقوں پر صہیونی حملوں کے جواب میں شمالی اسرائیل پر درجنوں میزائل داغ دیے ہیں۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی کے درمیان اسرائیل اور حزب اللہ میں میزائل حملوں کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ رات بھر دونوں طرف سے میزائل داغے گئے ہیں، دونوں طرف سے حملے کیے گئے ہیں، جس میں بڑی تعداد میں لوگ زخمی بھی بتائے جا رہے ہیں۔ اور جس طریقے سے حالات بدل رہے ہیں، اس کو لے کر اب امریکہ اور فرانس اور دوسرے دیگر ممالک نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر لبنان چھوڑنے کی ہدایت دی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ لبنان میں علاقائی صورتحال تیزی سے خراب ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب خبریں ہیں کہ اسماعیل ہنیہ پر بزدلانہ حملے کے بعد ایران کی جانب سے جوابی کارروائی کے خدشے کے پیش نظر اسرائیل میں وسیع جنگ کے لیے ہنگامی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ روز اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی عوام سے کہا تھا کہ عوام پوری طرح سے تیار رہے، ایک بڑی جنگ ہونے والی ہے۔ اور امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی ایمبولینس سروس کی ٹیموں نے ہنگامی مشقیں کرنا بھی وہ شروع کر دی ہیں، اور جبکہ امریکہ نے اسرائیل کے لیے مزید اپنی امداد بھی روانہ کر دی ہے۔ امریکہ اب بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، جبکہ اس طرح سے قتل عام کیا گیا، سرکاری مہمان کو مصالحت کار تھے انہیں قتل کر دیا گیا، اس کے باوجود امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ وہیں اسرائیل کی بات کریں تو یہاں ایک بار پھر مظاہرے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ عوام یرغمالیوں کی رہائی اور نئے انتخابات کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں۔ ذرا بڑی خبر یہ نکل کر سامنے آئی ہے کہ اسرائیلی مذاکرات کار جنگ بندی مذاکرات میں کسی پیش رفت کے بغیر اسرائیل لوٹ گئے ہیں۔ حماس کی عسکری تنظیموں نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کا عزم دہرایا ہے۔ انہوں نے میدان جنگ سے مزید ویڈیوز جاری کی ہیں، جس میں وہ اسرائیلی فوجوں کو نشانہ بنا کر جہنم رسید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کئی بختربند گاڑیوں کو بھی نشانہ بنایا ہے اور انتباہ بھی جاری کیا ہے کہ حملے مزید شدید ہوں گے۔ انہوں نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کا بھی عزم ظاہر کیا ہے۔ اور اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد کون سیاسی ونگ کا سربراہ ہوگا، اس کو لے کر حماس نے اب بیان جاری کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں مشاورت جاری ہے اور جلد ہی سربراہ کا اعلان کیا جائے گا۔ اور اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد دنیا بھر میں فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں، جس میں فلسطینی پرچم لہرا کر جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت روکنے کی بھی مانگیں اپنے حکومتوں سے مظاہرین نے کی ہیں۔ لینڈ سلائیڈ سے متاثرہ وائناڈ ضلع میں امدادی کارروائیاں چھٹے روز بھی جاری ہیں۔ اب ریاست کے وزیر سیاحت نے کہا ہے کہ آج ان علاقوں پر زیادہ توجہ دی جائے گی جن مقامات پر لاشوں کی بازیافت ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ چلیار ندی کے 40 کلومیٹر طویل حصے میں تلاشی کی کارروائیاں آج جاری رہیں گی، جو کہ وائناڈ، ملپورم اور کوزیکوڈ اضلاع سے گزرتی ہیں، کیونکہ ملپورم سے نیلمبور کے قریب اس سے بہت سی لاشیں اور باقیات برآمد ہوئی ہیں۔ وزیر نے کہا کہ لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ علاقوں میں بچوں کی تعلیم کو بھی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق ہفتے کی رات تک 219 لاشیں اور 143 سے زائد جسم کے کٹے ہوئے اعضاء ہیں وہ برآمد ہوئے ہیں، جن میں سے 206 افراد اب بھی لاپتہ بتائے جا رہے ہیں۔ اور ریاستی حکومت نے بے گھر ہونے والے متاثرین کی بحالی کے لیے ایک نئی ٹاؤن شپ قائم کرنے کے منصوبے کا بھی اعلان کیا ہے۔
مہاراشٹر میں سیاسی ہلچل کے درمیان NCP سربراہ شرد پوار نے ہفتے کو وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے سے ملاقات کی ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان گزشتہ کچھ دنوں کے دوران یہ دوسری ملاقات تھی جو قریب نصف گھنٹے تک چلی۔ واضح ہو کہ وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے اور نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کے درمیان تکرار کی خبروں سے مہاراشٹر میں سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان مراٹھا ریزرویشن کے سلسلے میں ہونے والی کل جماعتی میٹنگ کو لے کر مثبت اور اہم بات چیت ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ مرکزی حکومت وقف قوانین میں بڑی ترمیم کرنے جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق کابینہ کے ذریعے وقف قوانین میں قریب 40 ترامیم کو منظوری دے دی گئی ہے۔ خبر ہے کہ مودی حکومت وقف بورڈ کی کسی بھی جائیداد کو وقف جائیداد بنانے کی طاقتوں پر پابندی لگانا چاہتی ہے۔ 40 مجوزہ ترامیم کے مطابق وقف بورڈ کے ذریعے جائیدادوں پر کیے گئے دعووں کا لازمی طور سے تصدیق کی جائے گی۔ وقف بورڈ کی متنازع جائیدادوں کے لیے بھی لازمی طور سے تصدیق کی تجویز دی گئی ہے۔ امید ہے کہ 5 اگست کو حکومت ترمیم شدہ بل پارلیمنٹ میں پیش کرے گی۔ واضح ہو کہ مودی حکومت 5 اگست کی تاریخ کو خاص اہمیت دیتی ہے کیونکہ 5 اگست 2019 کو ہی مودی حکومت نے جموں کشمیر سے دفعہ 370 ہٹانے کا بل پارلیمنٹ میں پیش کیا تھا۔ اس کے بعد 5 اگست 2020 کو ایودھیا میں رام مندر تعمیر کے لیے بھومی پوجا کرائی گئی تھی اور سرکاری ذرائع کے مطابق وقف بورڈ کے پاس قریب 8 لاکھ سے زائد جائیدادیں ہیں، یعنی کہ وقف بورڈ کی جائیداد قریب 9.4 لاکھ ایکڑ ہے۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے جمعہ یعنی کہ 2 اگست 2024 کو دعویٰ کیا تھا کہ ایوان میں چکرویو والے بیان کے بعد ED ان کے مقام پر چھاپا مارنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ اس حوالے سے ملک بھر میں سیاست شروع ہو چکی ہے۔ کانگریس لیڈر ابھیشیک منو سنگھوی نے BJP کے خلاف ایکس پر وارننگ پوسٹ کر دی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر ED راہل گاندھی کو گرفتار کرنے کے بارے میں سوچ بھی رہی ہے تو ملک BJP کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دے گا۔ اس کے بارے میں کبھی نہ سوچیں، کبھی نہیں، اس طرح کا ٹویٹ انہوں نے کیا ہے۔ وہ اس معاملے میں حزب اختلاف کی تمام سیاسی پارٹیاں بھی ایک آواز میں مودی حکومت پر حملہ ور ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ میں راہل گاندھی جس طریقے سے حکومت کو بے نقاب کر رہے ہیں اس سے مودی حکومت خوفزدہ ہے اور گھبرائی ہوئی ہے، اور اب راہل گاندھی کو خاموش کرنے کے لیے جانچ ایجنسیوں کا غلط استعمال ہونے والا ہے۔ مہاراشٹر میں سیاسی بیان بازیاں جاری ہیں۔ امت شاہ نے جہاں ادھو ٹھاکرے کے لیے اورنگزیب فین کلب کا لفظ استعمال کیا تو شیو سینا لیڈر ادھو ٹھاکرے نے امت شاہ کو احمد شاہ عبدالی کی نسل کا فرد قرار دیا۔ BJP کے خلاف مورچہ کھولتے ہوئے ایک اجلاس میں انہوں نے امت شاہ کو احمد شاہ عبدالی کی نسل کا بتایا تو دیویندر فڈنویس کو کھٹمل قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ کھٹملوں کو چیلنج نہیں دیا جاتا بلکہ انہیں مسل دیا جاتا ہے۔ انہوں نے مودی حکومت کو بھی جم کر تنقید کا نشانہ بنایا۔ ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ پاکستان جا کر نواز شریف کو کیک کھلانے والے ہمیں ہندوتوا سکھا رہے ہیں۔ ہمارا ہندوتوا چھترپتی شیواجی کا ہندوتوا ہے، ہم نے ہندوتوا نہیں چھوڑا ہے۔ انہوں نے مودی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آج رام مندر ٹپک رہا ہے، پارلیمنٹ کی عمارت ٹپک رہی ہے، اس حکومت میں ہر چیز ٹپک رہی ہے۔ اس حکومت کو ٹپکتی ہوئی حکومت کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ یاد رہے کہ گزشتہ دنوں NCP کے سینئر لیڈر انل دیشمکھ کے اس الزام کے بعد کہ دیویندر فڈنویس ادھو ٹھاکرے اور ان کے بیٹے آدتیہ ٹھاکرے کو گرفتار کرنے کی سازش کر رہے تھے، ادھو نے جارحانہ رخ اس کے بعد اختیار کر لیا ہے۔ وہ مسلسل BJP اور خاص طور پر دیویندر فڈنویس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrkhabar.com پر رجوع کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔